السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان کا واقعہ۔ ایک نوجوان تھے جو اپنے مکان کی تعمیر کرا رہے تھے۔ اس کے پاس حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور سمجھاتے بجھاتے ہیں۔ تو دوستو، اس نوجوان سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو رقم تم مکان میں لگا رہے ہو، یہ رقم تم مجھے دے دو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مکان سے بدرجہ بہتر مکان عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال وہ نوجوان جو ہے مہلت مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے سوچنے کا، مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، وہ رات بھر سوچتا ہے۔ پھر صبح میں جو ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں مکان کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ جب حضرت جاتے ہیں دیکھ کے جو ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ ساری باتیں ہوتی ہے کہ آپ نے جو کل وعدہ فرمایا تھا، جو باتیں کہی تھی کہ اللہ یہ دے گا، سونے اور چاندی کے جو ہے اینٹ ہوں گے، اور جو اس کا گارا ہوگا مشک عنبر، اور اس کی جو خوشبوئیں آئیں گی، یہ جتنی بھی باتیں بہرحال تھی ساری بات بتا کے جو ہے وہ رقم دے دیتے ہیں، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ رقم لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو نوجوان جو ہے حضرت کے پاس روشنائی، دوات، قلم، پرچہ لے کے آتا ہے اور لکھاتا ہے کہ اس میں آپ لکھیے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس میں لکھتے ہیں کہ مالک جو ہے اس نوجوان سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے محل سے بہتر محل عطا فرمائے گا، اور ایسی جو ہے عمارتیں، ایسا مکان اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لکھ کے پرچہ نوجوان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور اس رقم کو پوری کی پوری جو ہے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں۔ اور حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے پاس شام کے وقت اتنی بھی رقم نہ بچی کہ جو ہے ایک وقت کا کھانا ہی ہو جائے، یعنی سارا کا سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک وقت، ایک روز، ایک تاریخ ایسی آتی ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے محراب میں ایک پرچہ رکھا ہوا ہے۔ جو پرچے کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، وہی پرچہ ہے جو پرچہ اس نوجوان کو لکھ کے دیا گیا تھا۔ پریشان ہوتے ہیں، پھر دونوں حضرات جو ہے اس کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر کالا نشان لگا ہوا ہے، جو اس زمانے میں سوگ کے طور پہ لوگ جو ہے لگایا کرتے تھے کہ معلوم پڑ جائے کہ اس گھر میں میت ہو گئی ہے، اور گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، مر گیا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ اس کو غسل اور کفن کس نے دیا؟ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کے اندر اتارا۔ تو حضرت پوچھتے ہیں کہ کچھ نصیحتیں کی تھی اس نے؟ کہا ایک پرچہ دیا تھا مجھے کہ جب مجھے غسل اور کفن دے دے گا تو یہ جو پرچہ میرے کفن کے ساتھ مجھے ڈال دینا۔ تو میں نے اس کے کفن میں ڈال دیا تھا۔ تو پرچہ نکال کے حضرت دکھاتے ہیں
تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت یہ پرچہ تو میں نے خود ڈالا تھا، اس میں جو بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ مالک آپ نے جو نوجوان سے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عمارت، بہتر مکان عطا فرمائے گا، میں نے اس کو اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ تو بہرحال تو دوستو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو پرچہ دکھاتے ہیں تو وہ لڑکا کہتا ہے میں خود اس کو جو ہے اس کے قبر میں اس کے کفن کے ساتھ اس کو ڈالا تھا۔ تو ایک نوجوان اس میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا حضرت میں 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، میرے لیے بھی پرچہ لکھ دیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب وہ وقت نکل گیا، اب نہیں ہو سکتا، وہ تو میری زبان سے بات نکل گئی، اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ تو دوستو اللہ والے کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہے ہم اس کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم اللہ کب کس کی کون سی بات کو سن لے، قبول کر لے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کوئی اللہ والا جا رہا ہے، کوئی اللہ کا دیندار بندہ ہے تو ہم اس کی مذاقیں اڑاتے ہیں، اس کے جو ہے نا بہت ساری جو ہے باتوں پہ ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو دوستو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ والے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بات نکلی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور اس نوجوان کا بیڑا پار ہو گیا اور جنت کا مستحق بن گیا۔ اس لیے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جان مال کو، وقت کو اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے راستے میں لگائیں، تاکہ مرنے کے بعد جو ہے ہمیں اس سے بہتر ملے۔ دوستو دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں، دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، دنیا کی تکلیف تو چند روزہ ہے اور دنیا کی راحت چند روز کی ہے۔ دوستو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگائیں، مساجد میں لگائیں، مدارس میں لگائیں، غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، لاچاروں پہ اپنے مال کو خرچ کریں۔ انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے پاس بھیجیں۔